مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افسانہ. کبھی موقع ملے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. انہوں نے یہ لکھا ہے اس کتاب میں کہ مسلمانوں میں فرقے بنے کیسے ہیں, یہ جو مختلف فرقے بنے مسلمانوں میں کیسے بنے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو آ کے یہ کہتا ہے کہ میں فرقے ختم کرنا چاہتا ہوں, وہ در حقیقت ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے. سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ میں سارے فرقے ختم کرنا, کہتے ہیں یار یہ بندہ ہے سارے فرقوں کو ختم کر کے امت کو. حقیقت میں وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے. انہوں نے اس کی مثال دی ہے. انہوں نے کہا مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کی کسی نے اس کے ابا کو شکایت لگائی کہ تمہارا بیٹا گالیاں بہت دیتا ہے, اس کو سمجھاؤ. تمہارا بیٹا گالیاں بہت دیتا ہے, اس کو سمجھاؤ. اس نے بلایا اپنے بیٹے کو, بیٹا آپ کی شکایت ملی ہے کہ آپ گالیاں دیتے ہو. اس کے بیٹے نے کہا کس فلاں کے بچے نے کس فلاں نے کوئی 20 گالیاں دے دی. اس نے کس فلاں 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 کے بچے نے آپ کو کہا میں گالیاں دیتا ہوں. میں تو گالیاں دیتا ہی نہیں ہوں. میں تو گالیاں دیتا ہی تو دیتا ہے یا نہیں دیتا, دیتا ہے یا نہیں دیتا. وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں تو گالیاں دیتا, لیکن اس جملے میں بھی 20 گالیاں دے دی ہیں اس نے. جو آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں فرقوں کو ختم کر رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ رہا ہوں. فرقے تو تب ختم ہوں گے جب ساری دنیا کے مسلمان چھوڑ کر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, تو ہم کہیں گے کہ سارے فرقے ختم ہو گئے, اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. ایسا ہوا ہے کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ جب نہیں ہوا تو نیا فرقہ بنا یا نہیں بنا. اور جو آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں بابوں سے ہٹانا چاہتا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ میں خود بابا ہوں. وہ کہے گا زبان سے یہ کہ میں بابا نہیں ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ کہ میں بابا ہوں. اسی وجہ سے تو فرقہ بنتا ہے, اسی وجہ سے تو تقسیم ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر آپ کسی خاص اسکالر کے فالوور کو قرآن سناؤ, حدیث سناؤ, کچھ اس کو بتاؤ دلیل, اس کی سمجھ میں نہ قرآن آئے گا, اس کی سمجھ میں نہ حدیث آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اسکالر نے قرآن کا یہ مطلب سمجھایا. اس کا مطلب وہ قرآن حدیث کو نہیں مانتا, اس نے کسی اور اسکالر کو بابا بنا لیا ہے. اور وہ اسکالر لوگوں کو دنیا میں یہ بتاتا پھرتا ہے کہ بھئی کسی کو بابا مت بنانا, قرآن حدیث پر عمل کرنا, اور اس کے فالوور نے خود اس کو بابا بنا دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار قرآن خود پڑھو, مولویوں سے مت پڑھو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن خود پڑھنا چاہیے, اچھی بات ہے, ترجمہ پڑھنا چاہیے, لیکن 3 شرائط مختصر کہ قرآن ترجمہ پڑھ کر مجتہد نہ بنے. سمجھ نہ آئے تو کسی ماہر سے پوچھ لیں کہ مولانا صاحب, امام صاحب, قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے. خود سے مطلب نکالنے کی کوشش مت کریں. اور تیسری بات کہ اگر خود قرآن پڑھا ہے تو کسی کو پڑھائیں نہیں. اگر خود قرآن کی تفسیر پڑھی ہے تو کسی کو پڑھائیں. اب یہ دیکھیں, وہ آپ کو کہیں گے مولوی صاحب سے قرآن مت پڑھو, خود پڑھو. جب آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی آپ خود ترجمہ قرآن جب پڑھ لیں تو کسی اور کو نہ پڑھائیں, تو کہیں گے ہم کیوں نہ پڑھائیں. تو جب مولوی پڑھا رہا تھا آپ کو تکلیف ہو رہی تھی, اب جب آپ خود پڑھا رہے ہیں تو یہ جائز ہے. مولوی کا پڑھانا اس لیے ناجائز تھا کہ مولوی کو قرآن میں مہارت ہے, اور آپ کا پڑھانا اس لیے جسٹیفائڈ ہے کہ آپ کو قرآن میں مہارت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ جو بندہ ہے نا بڑی لاجیکل بات کرتا ہے, دیکھ یہ کہہ رہا ہے قرآن خود پڑھو, اور اب ہمیں اس نے قرآن خود سمجھ کے ہمیں پڑھانا شروع کیا ہے. تو اگر کوئی خود سمجھ کے پڑھا سکتا ہے تو جس نے اچھے طریقے سے سمجھا وہ کیوں نہیں پڑھا سکتا. تو نعرہ ٹائٹل اس بات کا ہے کہ خود پڑھو, مولوی سے نہ پڑھو. حقیقت میں مطلب یہ ہے کہ مجھ سے پڑھو, مولوی سے مت پڑھو. اب یہ باتیں عام لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آتی, اس کو تو علماء سمجھ سکتے ہیں. جو لوگ صبح شام دین کا کام کر رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ویک پوائنٹ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, کہاں پہ فالٹ ہے اس میں. بھائی اسی لیے آج جتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ علماء سے جڑا جائے, مسجد کے امام صاحب سے جڑا جائے, مفتیان کرام سے جڑا جائے,
اپنے بچوں کو دینی مجالس میں بٹھایا جائے. آج جتنی ضرورت ہے آج سے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا ہمارے اخلاق بھی خراب کر رہا ہے, ہماری معیشت بھی خراب کر رہا ہے, ہمارا دین بھی خراب کر رہا ہے. اس سے پہلے یہ مسائل ہمیں فیس ہی نہیں کرنے پڑے, اور آج یہ سارے مسائل ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ مزید یہ کام ہو رہا ہے کہ علماء سے دور کیا جا رہا ہے. تو جو رہی صحیح کسر تھی, کچھ رمق تھی, کچھ امید تھی کہ چلو یار سوشل میڈیا اتنا برباد کر رہا ہے, علماء کے ساتھ جڑ کر کچھ بہتری آ جائے گی, اس پہلو کو بھی نکال دیا کہ علماء سے بھی دور ہو جائیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا, نہ دین بچے گا نہ ایمان بچے گا.